غزوہ موتا کیوں ہوا تھا؟ یہ علاقہ ہے اردن کا۔ پرانے زمانے میں یہ سعودیہ کا علاقہ شمار ہوتا تھا، حجاز کا۔ بعد میں سرحدات کی تقسیم کی وجہ سے یہ علیحدہ ملک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اردن، جارڈن جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں۔ اس ملک میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے موتا، اسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ لوگ اسے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، موتا پڑھتے ہیں، موتا نہیں ہے، جنگ موتا ہے۔ وہاں ایک ضلع کرک ہے، جیسے ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی کرک ہے نا، تو وہاں بھی ہے۔ تو یہ ضلع کرک کا علاقہ ہے جہاں موتا کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ کیوں ہوئی، کس بنیاد پہ ہوئی اور اس کے احوال کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر لی کفار سے، تو مکہ کے مشرکین سے حملہ کرنے کا خطرہ ٹل گیا۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ہم عالم اسلام کے لیے دین لے کر آئے ہیں نا، پورے عالم کے لیے اسلام لے کر آئے ہیں، تو مختلف ممالک کے سربراہان کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے جائیں۔ ان میں ایک قاصد حضرت عمیر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علاقہ، یہ موتا ہے نا، اس طرف بھیجا، اور وہاں کا ایک علاقے کا سربراہ تھا، یمانی سلطنت کا تھا، غالباً اس کا نام عمرو بن شرحبیل ہے۔ اس نے حضرت عمیر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو جب پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، فرستادہ ہیں، نمائندہ ہیں، سفیر ہیں، تو انہوں نے ان پر ظلم اور زیادتی کی، انہیں قید کیا اور رسیوں سے باندھ کے بالآخر شہید کر دیا۔ اور یہ دنیا کا اصول طے ہے کہ جو ایمبیسیڈر، سفیر ہوتا ہے، اس کو امن ہوتا ہے، چاہے وہ دشمن ملک میں ہو چاہے وہ دوست ملک میں۔ سفیر اور قاصد کا قتل نہیں کیا جاتا، نہ اسلام میں نہ کفر میں، کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سفیر کو امن ہوتا ہے، اور اگر سفیر کو ہی امن نہ ہو تو پھر آپس میں رابطے کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو جنگ عام کا نام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سفیر کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی جاتی۔ اس بندے نے یہ سفارتی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے ظلم کیا، اور ظلم در ظلم کیا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، صرف ایک خط وصول کرنا ہے، تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن اس کا قتل کرنا، اس پہ ظلم کرنا، اس کو رسیوں سے باندھنا، یہ تو ہر طرح سے غلط تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم نے عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ بھی لینا ہے، جسے قصاص کہتے ہیں، اور دین اسلام کا پرچم بھی بلند رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کی تشکیل کر کے لشکر بھیجا۔ 3000 صحابہ کرام پہ 3 بندوں کو پے در پے سردار مقرر فرمایا۔ سب سے پہلا سرداری کا تاج حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ سجا۔ یہ وہ ہیں جسے کسی زمانے میں زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ میں اس پر تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، پھر رب کی طرف سے حکم آیا کہ آپ انہیں اپنے پاس ضرور رکھیں، بیٹے کا درجہ دیں، لیکن ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب کی ابتدا میں رب نے فرما دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ولدیت تبدیل نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی اس کو اپنا بیٹا بنا لے، بیوی سے دودھ پلوا لے، وہ اس کا نگران تو ہو سکتا ہے، اس کا والد نہیں ہو سکتا۔ والد وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کو دوبارہ زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو شمار ہوتے تھے نا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنا بڑا درجہ دیا، اور قرآن کریم نے 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ ان کا نام لیا ہے، فلما قضا زید، بہت بڑا رتبہ ہے حضرت زید کا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اس لشکر کی سربراہی دی، اور یہ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ سنیۃ الوداع، ایک پہاڑی ہے مدینہ طیبہ کے ابتدا میں، وہاں تک اس قافلے کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل کے آئے، اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے نا تو پھر جعفر طیار اس لشکر کی قیادت سنبھالے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، اور اس وقت کل عمر 33 سال ہے، اور اسی کے لگ بھگ کی عمر حضرت زید بن حارثہ کی ہے۔ اور فرمایا اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں ایک شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، خطیب الصحابہ ان کا لقب ہے، اور یہ اتنے زبردست انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں پر گویا کہ ایک رعب طاری ہو جاتا، جسے جدید زبان میں کہوں، آج کل اسے کہتے ہیں پتہ نہیں موٹیویشنل اسپیکر، اس کو اگر میں کوئی صحابہ کرام کے لیے ایک لفظ بولوں تو یوں کہوں کہ وہ پانی پر آگ لگانے کا ایک صلاحیت اور جذبہ رکھتے تھے، اس طرح ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔
اور یہ شاعر بھی تھے، لولا ان اللہ ما اهتدینا ما صلینا ولا تصدقنا، ان کے اشعار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اشعار اپنی زبان مبارک سے ایک دفعہ فرمائے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو تیسرا سربراہ مقرر فرمایا، اور فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو جائے اس کے بعد جس مسلمان جس پر اکتفا کر لے، جس کو اپنا بڑا چن لے۔ یہ جا رہے تھے، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ایک روایت لکھی ہے، فرمایا کہ یہودی عالم یہ بات سن رہا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام ایک ایک کو فرما رہے ہیں یہ سربراہ پھر یہ، تو باہر نکلا اور اس نے کہا کہ یہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ کہا تیرے پاس علم غیب ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا تم جسے نبی کہتے ہو نا، اگر واقعی وہ سچا نبی ہے تو ہماری کتابیں تورات زبور انجیل بتاتی ہیں کہ پچھلے انبیاء نے جس کو سربراہ مقرر کیا پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے، تم دیکھ لینا۔ اور پے در پے ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ نبوت کے سچائی ہونے کی ایک نشانی کفار کی زبان سے پتہ چل گئی، اور یہ لوگ موتا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو عمرو بن شرحبیل جیسے دشمن اسلام نے ان کے مقابلے کے لیے دو قسم کی فوجوں کی طاقت تیار کر رکھی تھی، ایک رومی اور ایک عرب مسیحی۔ یہ بادشاہ روم سے اس نے مدد لے کر 2 لاکھ آدمی ان کے مقابلے میں رکھے تھے، اور یہ 3000 ہیں۔ 66 گنا بڑا قافلہ ہے کفار کا، 66 گنا۔ اور یہ لوگ جب وہاں پہنچے اور گھمسان کی جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کی تفصیلات میں اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ کے سامنے کیا رکھوں، میں ایک دو جھلکیاں رکھتا ہوں۔ حضرت زید ابن حارث رضی اللہ عنہ تیز ترین کمانڈر تھے مسلمانوں کے، لیکن ان بےایمانوں نے اس طرح وار کر کے ان کو گھیرے میں ڈالا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام سنبھالا، اور حضرت جعفر طیار کو 80 زخم لگے ہیں، 33 سال کی جوانی ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی اور ان کے 2 بچے تھے اس وقت۔ 80 زخم اس شخص نے کھائے، لیکن پرچم اسلام نیچے نہیں گرنے دیا۔ جو ان کو لقب ہے نا طیار، جنت میں اڑنے والا، تو وہ اسی لیے کہ ان کے بازو کٹ گئے تھے دونوں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اڑنے کے لیے پر عطا فرمائیں گے، اس لیے طیار کہتے ہیں، پرواز والا، اڑنے والا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ابھی اتنی اطلاع نہیں تھی کہ اس طرح معاملہ ہے، تو انہوں نے اس کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا آرام کے لیے کہ آپ کو آخر میں بلائیں گے۔ وہ اس وقت کھجور کا خوشہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے کھجور کا، اور وہ اس سے ایک دانہ کھجور کا توڑنے لگے تھے کھانے کے لیے، تو آ کر بتایا کہ آپ سے پہلے والے جو سردار تھے وہ شہید ہو گئے۔ ایک دل نے کہا کہ یہ کھجور کھا لوں پھر قیادت کے لیے نکلوں، اور پھر سوچا کہ یار حضور پاک کے حکم میں دیر ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یوں کھجور کے خوشے کو اٹھایا اور یوں پھینکا، کہ جاؤ تو دنیا کی نعمت ہے، جنت کی نعمت اس سے زیادہ ہے، یوں پھینکا اور میدان میں تشریف لیا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے۔ ان 3 صحابہ کرام کی قبور مبارکہ آج بھی وہیں موتا میں موجود ہے اردن کے اندر۔ اس وقت شام ہونے کے قریب تھی، یہ صبح سے جنگ شروع ہوئی تھی، یہ شام ہونے کا وقت تھا کہ کفار کی سازشیں کام کر گئیں، اور وہ جو سیدھی سادھی جو عام طور پہ لڑائی ہوتی تھی، اس لڑائی میں انہوں نے دیکھا کہ کفار کو لڑائی میں ہم کسی چال کے ذریعے، کسی ترتیب کے ذریعے، کسی جنگی حکمت عملی کے ذریعے تو شکست دے سکتے ہیں، ورنہ یوں سیدھا سیدھا آنا تو یہ بہت شاطر لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں نے اتفاق کیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہ۔ یہ نئے اسلام لائے تھے اس زمانے میں، نیا اسلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق ہوا، تو حضرت خالد نے، شام کا وقت تھا، ان سے 2 ہاتھ تو کیے، لیکن رات کے وقت جنگ رک جاتی تھی، اصول تھا۔ تو رات کے وقت حضرت خالد بن ولید نے فیصلہ کیا کہ ہم نے حکمت عملی بدلنی ہے۔ کہا 3000 ہم ضرور ہیں، اوکے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ بندے اس طرف رہیں اور اتنا اکثر مجمع فلاں طرف سے کل گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ وجہ یہ تھی کہ جب یہ لشکر دوسری طرف سے آئے گا، ہوگا تو ہمارا ہی لشکر، کافروں پہ یہ روب پڑے گا کہ ان کے پاس پیچھے سے کمک اور مدد آ گئی۔ یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی، اور حضرت خالد بن ولید کی یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ اگلے دن جو جنگ ہوئی، اس میں آپ اندازہ لگائیں، حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی ہیں کفار کی گردن پہ۔ اگر صحابہ کرام کی تلوار کی زیارت آپ نے کی ہو نا، تو میرے خیال میں پھر سمجھ آئے گا کہ وہ ہاتھ کیسے تھے جو ان تلواروں سے لڑا کرتے تھے۔ میں نے یورپ، ترکی، استنبول میں
ان تلواروں کی زیارت کی ہیں جو خلفائے راشدین کی تلواریں ہیں. یہ باقی صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کی تلواریں ہیں. اگر میں یہاں سے اس کو پکڑوں تو اس کا دوسرا کونا پنکھے کے قریب جا کر لگے. پتہ نہیں کتنے کلو کی وہ تلوار ہے. اور چلانے والوں کے پاس طاقت جسمانی کے ساتھ طاقت ایمانی بھی تھی. اور وہ تلواریں ٹوٹی ہیں کسی پتھر پہ نہیں، اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے کفار کے سینے اور اس کی گردن پر. یہ خالد ابن ولید ہے. اس لیے تو ان کا لقب ہے کہ سیف من سیوف اللہ القہار، کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں شروع ہوئے ہیں نا، تو صحابہ کرام جو کل شہید ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ایمانی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی مدد. 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ 3000 سے ہے. 2000 کافر مرا ہے اور 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 3 سردار بھی شامل ہیں. حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی ایسی تھی کہ اس حکمت عملی میں جب دوسری طرف سے لشکر دوڑتا ہوا آیا نا، ان کافروں کے چھکے چھوڑ گئے. انہوں نے کہا اب تو یہ ایسے اتنے سے ہیں پھر بھی رکے ہوئے ہیں، اب تو ان کی مدد بھی آ گئی پیچھے سے. تو وہ سارے بھاگم بھاگ گویا وہاں سے نکل گئے اور بھاگ کے اپنا اپنا راستہ لیا. اور یوں جنگ میں صحابہ کرام فاتح بنے اور انہوں نے اپنی قوت کو بھی بچا لیا. اور اسلام کا ایک ہدہ بیٹھنا تھا، ایک غلبہ ہونا تھا، تو وہ بھی ہوا اور یہ لوگ واپس تشریف. Subscribe my YouTube channel.